وقت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری مل کر صلوات پڑھیں محمد سامعین محترم سلسلہ مجالس کی نبی مجلس اعزا انجمن امامیہ قدمگاہ مولا علی کی جانب سے عنوان گفتگو اپنے آخری مرحلے میں ولایت اور ہدایت کے عنوان سے بہرحال ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں جن کو انسان کو جو بیان کرنا چاہیے لیکن دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں رہی تو اس لیے انشاءاللہ کبھی وقت ملا اور زندگی ہوئی تو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا ورنہ علماء بیان کرتے رہتے ہیں اور آپ لوگ سنتے رہتے ہیں سلسلے گفتگو کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ 3 ولی ہیں ایک اللہ ولی ہے ایک رسول ولی ہے اور ایک وہ ولی ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی اور عرض کیا تھا کہ جس نے خلوص نیت کے ساتھ ایک دفعہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دی تو اللہ نے آیت کو نازل کر دیا اس کے بعد بہت سے لوگوں نے انگوٹھیاں دیں لیکن کسی کے لیے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ظاہر ہے فرق واضح ہو جاتا ہے ایک ہے کہ حبیب سے کہا جا رہا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اے حبیب ان سے کہہ دو کہ میری نماز میری عبادات میرا جینا میرا مرنا للہ اللہ کے لیے ہے اور جب اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے تو اب جب اللہ کے لیے تو ہر کام انسان جو بھی انجام دے وہ للہ انجام دے اور جب للہ انسان اللہ کے خاطر انجام دے گا اور ہماری نیت بھی یہ ہوتی ہے قربتاً اللہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جب قرب الہی حاصل کرنا چاہیے تو مولا کائنات سے بڑھ کر کون قرب الہی کو حاصل کر سکتا ہے علی نے ایسا قرب الہی حاصل کیا اہل بیت نے جو کہو کہ قرب الہی حاصل کیا تو اللہ نے اب جو وہ فیل کرتے رہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آیات جو ہے وہ نازل کرتا رہا یہ یوں عرض کروں کہ صحابہ اور علی نے فرق کیا ہے صحابہ اور علی نے فرق کیا ہے صحابہ محتاج ہے کہ آیت آئے تو عمل کرے صحابہ محتاج ہے کہ آیت آئے تو عمل کرے اور علی وہ ہے کہ علی عمل کرے تو آیت آئے صحابہ کا ذکر نماز میں آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے اگر آل محمد کا ذکر نماز میں نہ آئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص نماز اللہ
اللہم صلی علی محمد و آل محمد نہ پڑھے نماز باطل۔ آج دیکھنے میں توجہ کیجئے گا، بہرحال بڑے بہرحال جو ہے وہ فرق بیان کیے گئے۔ ایک آخری فرق بیان کر کے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ صحابہ اور علی میں فرق کیا ہے وہ بزرگوں نے نقل کیا۔ صحابہ سجدہ نہ کرے، صحابہ سجدہ نہ کرے تو کافر، علی سجدہ نہ کرے تو خدا۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد۔ میں نے سلسلے گفتگو کی طرف آگے بڑھنا فقط ایک ولایت کا کہ تصرف کتنا ہے ولایت کا، کہ ولی کو کتنا تصرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے کائنات۔ اس طرح تصرف ہے ولی کو، جو چاہے وہ انجام دے سکتا ہے، مرد کو عورت بنا دے، عورت کو مرد بنا دے، ولی میں تصرف ہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر ولی چاہے کہ ایک ہی رات میں جو ہے انسان کو شام سے کوفہ پہنچا دے، کوفہ سے مدینہ پہنچا دے، مدینہ سے مکہ پہنچا دے، مکہ سے واپس شام پہنچا دے، ولی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں ہمارے اذہان میں آ نہیں سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اذہان ہیں بہت چھوٹے، ہماری عقلیں ہیں بہت چھوٹی، ہماری عقلیں ہیں محدود۔ اب جب ہماری عقلیں ہیں محدود، وہ ہے کون؟ مظہر لامحدود۔ جب وہ مظہر لامحدود ہے تو لامحدود کا مظہر محدود عقلوں میں آ نہیں سکتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے رسول جیسی عقل چاہیے، فاطمہ جیسا کردار چاہیے، حسن جیسا حسن چاہیے، زین العابدین جیسی عبادت چاہیے۔ اگر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہے۔ جان گرامی اب تفسیر ایک سنیے گا، بس میں سلسلے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ آنے والی آتی ہے اور آنے کے بعد خبابہ نام ہے، آنے کے بعد مولا کائنات سے کہتی ہے کہ آپ رسول کے سچے جانشین ہیں۔ کہا کہ دلیل کیا ہے کہ آپ رسول کے سچے جو ہو جانشین ہیں، اور آپ کے بعد کون امام ہوگا یہ مجھے بتائیے۔ مولا کائنات نے کہا کہ خبابہ ایسا کرو، یہ جو کنکری پڑی ہے تمہارے پاس، اس کو اٹھا کر مجھے دھو۔ خبابہ نے کنکری اٹھائی اور مولا کائنات کے ہاتھ پر رکھی۔ جب علی کے ہاتھ پر کنکری کو رکھا، مولا نے دبایا۔ جب علی نے دبایا، اب وہ کنکری نہیں موم میں تبدیل ہو گئی، نرم ہو گئی۔ جیسے ہی نرم ہوئی، مولا کائنات نے اپنے انگوٹھی کا نشان اس کنکری پہ لگایا، اور لگانے کے بعد کہا کہ خبابہ یہ لو۔ اب جیسے ہی خبابہ کو دی، اب وہ موم میں ہلا کنکری بن گئی، اور کہا اے خبابہ میرے بعد جو ایسا کر کے دکھا دے، سمجھنا کہ تمہارا امام ہے، تمہارا امام ہے۔ خبابہ کہتی ہے فَقُدْرَا مولا کائنات کی شہادت ہو گئی۔ مولا کائنات کی شہادت کے بعد میں گئے مولا امام حسن کی خدمت میں۔ اب جیسے ہی مولا امام حسین کی خدمت میں حسن کی خدمت میں گئی، ابھی میں نے کچھ کہا نہیں تھا، امام حسن نے کہا خبابہ کنکری لاؤ۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، خبابہ کنکری لے کر آؤ۔ میں نے کنکری دی، مولا کے ہاتھ میں نرم ہو گئی۔ امام حسن نے اپنی انگوٹھی کا نشان لگایا کہ یہ لو خبابہ میرے بعد جو کر کے یہ دکھا دے تو سمجھ جانا کہ وہ امام ہے۔ خبابہ کے ہاتھ میں آئی، اب موم میں ہی رہا، کنکری بن گئی، لے کر چلی گئی۔ اب جب لے کر گئی ہے کچھ عرصے کے بعد جو ہے امام حسین کے پاس آتی ہے۔ جب امام حسین کے پاس آتی ہے تو امام حسین کہتے ہیں خبابہ آنے میں دیر کر دی، خبابہ آنے میں دیر کر دی۔ کہ مولا میں آپ کی چاہنے والی ہوں، میرے جو ہے برس کی بیماری آ گئی تھی، نشان سفید پڑ گئے تھے، لوگ مجھے نہ جانے کیا کچھ کہتے، اس لیے میں گھر سے نہیں نکلتی تھی، آج نکلی ہوں تو آپ کی خدمت میں آئی ہوں۔ تو مولا امام حسین نے کہا دیر تم نے کی ہے، ہم نے نہیں کی، دیر تمہاری طرف سے ہے، ہماری طرف سے نہیں ہے، تم جلدی آتے، ہم تمہیں جلدی شفا دیتے۔ امام حسین نے اشارہ کیا، جیسے ہی اشارہ کیا سارے نشان مٹ گئے۔ جیسے ہی سارے نشان مٹ گئے تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اللہ کنکری ہمیں لا کر دو۔ کنکری جیسے ہی بھی موم ہو گئی ہاتھ میں، کے امام نے انگوٹھے کا نشان لگایا، انگوٹھی کا، اور کہا یہ لو خبابہ، اب ہمارے بعد جو یہ کر کے دکھا دے وہ امام ہے۔ خبابہ چلی گئی۔ جب خبابہ چلی گئی چوتھے امام کا زمانہ آیا۔ جب چوتھے امام کا زمانہ آیا، جیسے امام سجاد کی خدمت میں پہنچی، اب جیسے ہی پہنچی ایک مرتبہ امام سجاد امام زین العابدین نے کہا خبابہ آنے میں دیر کر دی، آنے میں دیر کر دی۔ ایک مرتبہ کہا مولا عمر زیادہ ہو گئی ہے، توجہ کیجئے گا، عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ اب میں یہاں پر اصلاح بھی کرتا جاؤں، لڑائی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ کلمہ ہے عمر،
کیا ہے؟ عمر. ہم کہتے ہیں عمر، غلط ہے. عمر صحیح ہے، عمر غلط ہے. میں نہیں کہہ رہا، توجہ کیجئے گا، آپ کہیں اور نہیں لے کے جائیں. اگر آپ کسی سے پوچھیں آپ کی ایج کتنی ہے تو کہیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے. جیسے ہی آپ کہیں گے آپ کی عمر کتنی ہے، جیسے کہ لفظ غلط نکالا وہی لڑائی. کیوں؟ عمر صحیح ہے، عمر غلط ہے. 3 کلمے ہیں، عمر، عمر، عمر. 3 کلمے ہیں. عمر یعنی ایج، عمر نام ہے. عمر کیا ہے؟ عین میم رے کے بعد ایک واو آ جائے تو پڑھا جاتا ہے عمر. ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے عمر. غلط ہے. تو بس 3 کلمے ذہن میں رکھیے گا، عمر، ایج. عمر نام، عمر بھی جو نام ہے واو کے ساتھ. تو ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ آنے میں دیر کر دی. کہا مولا عمر زیادہ ہو گئی تھی اس لیے جو میں نہیں آئی. مولا نے کہا دیر تم نے کی ہے، ہم نے نہیں کی. دیر تمہاری طرف سے ہے، ہماری طرف سے نہیں ہے. 113 سال عمر ہو چکی ہے. ایک مرتبہ امام زین العابدین نے اشارہ کیا، 14 سال کی جوان لڑکی بن گئی. 14 سال کی جوان بن گئی. جیسے ہی 14 سال کی جوان بنی، ایک مرتبہ امام نے کہا کہ لاؤ وہ کنکری ہمیں لا کر دو. کنکری دی، امام نے لیا، موم ہو گئی، انگوٹھی کا نشان لگا کہ یہ لو ہمارے پاس جو آ کے یہ دکھا دے وہ امام ہے. کہتے ہیں اس کا وقت گزرتا رہا. امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، اب یہ پہنچی ہے امام رضا علیہ السلام کے خدمت میں. جب امام رضا علیہ السلام کے خدمت میں پہنچی ہے تو ایک مرتبہ جیسے ہی امام رضا کے خدمت میں پہنچی تو ایک مرتبہ امام رضا نے کہا خبابہ آنے میں دیر کر دی، آنے میں دیر کر دی. تو ایک مرتبہ خبابہ کہتی ہے کہ آپ کے جد نے جو ہے میں ضعیفہ ہو چکی تھی، 113 سال عمر ہو چکی تھی، انہوں نے جمع بنا دیا تھا، اب میں پھر مریض ہو گئی ہوں، ضعیفہ ہو چکی ہوں، میری عمر کافی ہو گئی ہے، اس لیے میں نے آنے میں دیر کی. تب تم نے دیر کی، ہماری طرف سے دیر نہیں کی. دیر تمہاری طرف سے ہے، ہماری طرف سے نہیں. اب اختیار تجھے ہے خبابہ، جوان ہونا چاہتی ہے یا مرنا چاہتی ہے. اگر مرے گی تو تیرا جو کفن ہوگا وہ میرا لباس ہوگا. اگر مرے گی تو جو کفن ہوگا وہ میرا لباس ہوگا. خبابہ نے سوچا امام نے زندہ کیا، ضعیفہ ہو گئی، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے، اس سے بہتر میرے لیے فضیلت کی اور بات کیا ہے کہ امام رضا کی قمیض میرا کفن بن جائے. مولا میں جوان نہیں ہونا چاہتی، میں جو ہوں اس دنیا سے جانا چاہتی. امام نے کہا 30 دن کے بعد جو ہے تیرا جو انتقال ہو جائے گا، اب جب تیرا انتقال ہوگا جو تیرا کفن ہوگا وہ میری قمیض ہوگی. تو عزیزان گرامی پھر امام رضا علیہ السلام نے کہا لا کنکری دو، کنکری دو. جیسے ہی کنکری دی امام کے ہاتھ کا موم بن گئی. جب موم بنی امام نے جو ہے انگوٹھی کا نشان لگایا، لگانے کے بعد کہا خبابہ یہ لو کنکری واپس لے لو. جیسے ہی اب خبابہ کے ہاتھ میں پہنچی اب وہ موم نہیں رہا بلکہ کنکری میں تبدیل ہو گئی. تو بس پتہ چل گیا کہ ولی کی قدرت کیا ہے، پتھر کو چاہے تو موم بنا دیتا ہے. یہ ولی کی ہے نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ یہ ہے. اور جانکاری میں توجہ کیجئے گا کہ بہرحال جو ہے ولی 3 ہی ولی ہے، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے وہ ولی ہے. سلسلے گفتگو کو جہاں تک پہنچاتا ان ولیوں کو جو ہے اکٹھا کیا گیا. کہاں اکٹھا کیا گیا؟ چادر تفسیر کے نیچے. جب چادر تفسیر کے نیچے جو ہے ان ولیوں کو جمع کر لیا گیا، جب سارے کے سارے ولی جمع ہو گئے. ایک ایک آ رہا ہے، کل میں نے عرض کیا تھا آنے والا جو بھی آ رہا ہے سلام کر رہا ہے، سلام کرنے کے بعد اجازت لے رہا ہے، اجازت لینے کے بعد جو ہے چادر کے اندر جو وہ داخل ہو رہا ہے. تقریباً 10 سے 11 سلام ہے حدیث قصہ کے اندر. توجہ کیجئے گا. اب ہر آنے والی کی فضیلت ہے. کوئی شافی ہے، امتی ہے، کوئی حوض کوثر کا مالک ہے، کوئی وصی رسول ہے، کوئی بذات الرسول ہے. جو بھی آ رہا ہے اس کی فضیلت رسول نے جو وہ بیان کی. اب جب فضیلت بیان کر دی جناب سیدہ آگے، میری طرف توجہ رکھیے گا، میں جلدی جلدی چند باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. فَلَمَّا تَمَلَّا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ أَخَذَ بِرَسُولُ اللَّهِ بِطَرَفَيْ الْكِسَاءِ وَأَوْمَى بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي وَعَامَّتِي لَحْمُهُمْ لَحْمِي وَدَمُهُمْ دَمِي يُؤْلِمُنِي مَا يُؤْلِمُهُم وَيَحْزُنُنِي مَا يَحْزُنُهُمْ أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ وَعَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاهُمْ وَمُحِبٌّ لِمَنْ أَحَبَّهُمْ إِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَغُفْرَانَكَ وَرِضْوَانَكَ عَلَيَّ
پروردگار عالم یہ میری اہل بیت ہے. کیا اللہ کو علم نہیں تھا کہ یہ اہل بیت رسول ہے؟ علم نہیں تھا خدا کو کہ یہ اہل بیت رسول ہے؟ کیوں اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، کہ پروردگار عالم یہ میری اہل بیت ہے؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ قرآن میں ایک قصہ جو ہے وہ موجود ہے. ایک اور نبی نے کہا تھا کہ میری اہل میں سے ہے، تو پروردگار عالم نے کہا تھا کہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. کیونکہ ڈگری پروردگار عالم سے لینی ہے کہ یہ اہل بیت رسول ہے، تو اس لیے کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، کہ پروردگار عالم یہ میری اہل بیت میں سے ہے. اب اللہ نے ڈگری دی یا نہیں دی لیکن بعد میں عرض کروں گا. پہلے وہ قصہ عرض کر دوں کہ ایک نبی نے اور کہا تھا، جس کو نوح نبی کہا جاتا ہے، جس کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اس نے بھی یہی کہا تھا ان ابنی من اہلی، کہ پروردگار عالم یہ میری اہل میں سے ہے. تو پروردگار عالم نے کیا کہا تھا؟ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ یہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عمل عمل غیر صالح ہے. واقعہ آپ کا اعلان عالیہ میں ہے نا، جناب نوح نے کشتی بنائی کہ سب سوار ہو جائے. جو سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، جو سوار نہیں ہوا وہ کیا ہو جائے گا؟ غرق ہو جائے گا. بیٹے نے کیا کہا؟ توجہ کیجئے گا. بیٹے نے کیا کہا؟ نوح کا زمانہ بتا رہا ہوں میں. سآوی الی الجبل یعصمونی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. فکر دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ پہ چلو جان بچاؤ، پہاڑ پہ چلو جان بچا لو. یعنی یہ نوح کے زمانے سے فکر آ رہی ہے، پہاڑوں پہ بھاگو جان بچاؤ. سلام پڑھے مل کر محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نہیں کہہ رہا کچھ نہیں کہیے گا، قرآن ہے. قرآن کیا ہے؟ سآوی الی الجبل جبل یعصمونی من الماء. اس کے بعد ہوا کیا کہ آج جو ہے کسی کو امان نہیں ملے گی جب پہاڑ پہ تم چلے جاؤ. نوح نے کہا ان ابنی من اہلی، یہ میرے اہل میں سے ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عمل غیر صالح ہے. تو مجھے بتائیں کہ نجات نوح میں تھی یا نوح کی کشتی میں تھی؟ نجات کس میں تھی؟ لفظ بدل دوں. لا الہ، اس زمانے کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ. نوح نبی اللہ، آیا نجات اس میں تھی یا کشتی میں تھی؟ نجات کس میں تھی؟ نجات کشتی میں تھی. نجات نوح کے کلمے میں نہیں تھی، نجات کشتی میں تھی. اگر نوح میں نجات ہوتی تو نوح کا بیٹا بھی بچتا، نوح کی زوجہ بھی بچتی. نہ بیٹا بچا نہ زوجہ بچی. جو کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا. تو پتہ چلا نجات کی کشتی نوح نے بنائی. لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ میں نجات نہیں تھی، کشتی میں نجات تھی. اب اہل بیت اطہار کو پہچانیے کہ اللہ کے حبیب نے کیا کہا؟ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، کہ میری اہل بیت کی مثال نوح جیسی نہیں ہے، کشتی نوح جیسی ہے. تو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو سوار نہ ہوا تو غرق ہو گیا. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نجات نہیں ہے جب تک علی ولی اللہ
جب نجات کشتی میں ہے نبی میں نہیں ہے تو اب نجات نبی میں نہیں ہے کشتی میں ہے. اور کشتی کون ہے؟ اہل بیت. نجات کی کشتی کون ہے؟ اہل بیت. تو بس اہل بیت کے دروازے پر آنا پڑے گا جس پر جو ہے رسول نے ہمیں بھیجا ہے. تو ایسا نہیں کریں کہ مجھے یہ بتائیے کہ جو نوح بلا رہے تھے ان کا بیٹا نہیں آیا, کون سا ایسا عمل تھا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لیسا من اہلک انہو عمل غیر صالح, کہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل غیر صالح ہے. کون سا عمل غیر صالح ہے مجھے بتائیے. آپ سب کہیں گے نبی بلا رہا تھا, نبی کے بلانے پر نہیں آیا تو اہلیت سے پروردگار عالم نے نکال دیا, تو بس پتہ چل گیا قانون بن گیا. اگر نبی بلائے تو نبی کے بلانے پر نہ آئے تو اہلیت سے نکل جاتا ہے. یا توجہ کیجیے گا. اب کیا کہ نعرے حیدری لگاتے ہیں, گرتے ہیں تو علی کا نام لیتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں تو علی کا نام لیتے ہیں, علی کو پکارتے ہیں. بھائی علی کو ہم اس لیے پکارتے ہیں نبی نے بلایا تو آ گئے, تمہارے آئے نہیں تھے, آج تک تم پکارتے نہیں ہو, وہ آتے نہیں ہیں, ہم پکارتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. توجہ کیجیے گا. اچھا مجھے بتائیے نوح کا بیٹا زندہ تھا یا مردہ؟ زندہ تھا نا. توجہ کیجیے گا. میں جانا نہیں چاہ رہا تھا, بات آگے تو فقط اشکر کو انشاءاللہ پھر کر دیجیے. جناب ابراہیم کا واقعہ آپ کیا لانے آ میں ابراہیم کا 4 پرندے لو, 4 پرندے کے لینے کے بعد کہا کہ ان کا ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد پھر کیا کہا کہ ان کا قیمہ بناؤ. قیمہ بنانے کے بعد لاہ کے پہاڑ پر رکھو, پہاڑ پر رکھنے کے بعد اب چونچ لے لو, اب تم پکارو یہ آئیں گے. تم پکارو بھئی یہ تو قرآن کا واقعہ ہے نا, میرے گھر کا تو نہیں ہے, آپ انکار بھی نہیں کر سکتے. مولانا یہ کیا بات کر رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے. چونچ لی, ابراہیم نے پکارا, آگے زندہ تھے یا مردہ؟ یہ پرندے زندہ تھے یا مردہ؟ مردہ تھے نا, ڈر کیوں رہے؟ مردہ تھے. جب مردہ تھے تو نبی کے بلانے پر آئے یا نہیں آئے؟ آئے. پتہ چل گیا کہ حیات کیا ہے, موت کیا ہے. تو نبی کے بلانے پر نہ آئے تو مردہ ہوتا ہے, زندہ نہیں ہوتا. علی زندہ ہے اس لیے آ جاتا ہے. جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اب سند دی ہے, ڈگری دی ہے پروردگار عالم نے. یا ملائکتی ویا سکان سماواتی انی ما خلقت السماوات والارض مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیئۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین تحت الکساء. اے ملائکہ توجہ کیجیے, یا ملائکتی ویا سکان سماواتی, آسمان پہ کون رہتا ہے؟ بس اور کوئی نہیں رہتا. کیا کہہ رہا تھا بڑی رہا ہے, یا ملائکتی و یا سکان سماواتی. اور بھی ہیں, میں نہیں جانتا, آپ نہیں جانتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ملائکتی و یا سکان سماواتی, اے ملائکہ اے آسمان پر رہنے والی مخلوق سنو, اتنی ما خلقت السماوات والارض مدحیہ, کہ کائنات کے ذرے ذرے کو میں نے خلق نہیں کیا مگر ان 5 کی محبت میں. ان 5 کی محبت میں نے خلق کیا. اب کائنات خلق ہو گئی ان ہستیوں کے صدقے میں.
تو اللہ کی گرامی ایک جملہ کہوں، اگر ان 5 کی محبت میں کائنات خلق ہوئی تو سن 61 ہجری میں عصر عاشور کے وقت جب 5واں اس دنیا سے گیا تو کائنات کو کیا ہو جانا چاہیے تھا؟ ختم. کائنات ختم ہو گئی؟ ختم ہوئی؟ ختم نہیں ہوئی. پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ انما خلقت السماوات والارض والارض ولا قمر منيرا ولا شمس منيرا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يجري الا في محبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. ان 5 کی محبت میں خلق ہوئی کائنات. تو سن 61 ہجری کو ختم کر دیں، ختم نہ ہو تو پتہ یہ چلے گا کہ جناب سیدہ صدیقہ طاہرہ طیبہ یہ کہیں گی کہ اے طالب علم میری حبی حدیث ختم نہ ہوئی، میری حبی حدیث تو چل رہی ہے. ابھی میری جب حدیث چل رہی ہے، جب یہ کہہ دیا تو ادھر میں جبرائیل نازل ہو گئے. تو جبرائیل جب نازل ہوئے تو جبرائیل نے کہا، کیا کہا؟ یا رب محمد تحت الکساء، کہ پروردگار عالم اس کساء کے نیچے موجود کون ہے؟ جبرائیل ہے کون؟ سید الملائکہ. جبریل کون ہے؟ سید الملائکہ. جو چادر کے نیچے بیٹھے ہیں وہ کون ہے؟ سارے کے سارے سردار. رسول سید الانبیاء، علی سید الاوصیاء، جناب سیدہ خواتین کے سردار، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار. پہلی بات تو یہ کہ جبرائیل نے پوچھا کیوں؟ پوچھا کیوں؟ وہی لے کر آیا یا نہیں آیا؟ آیا. پتہ ہے کہ پیغمبر ہے. حسین کا جھولا جھلایا یا نہیں جھلایا؟ پتہ ہی حسن و حسین. سیدہ کی چکی چلائی یا نہ چلائی؟ چلائی. پتہ ہے کہ یہ سیدہ ہے. مولا کائنات کے دروازے پر نوکریاں دیتا رہا یا نہیں دیتا رہا؟ دیتا رہا. اور علی کو ساتھ تسلیم کیا. اب میں واقعہ نہیں پڑھ رہا، علی کو ساتھ لانا. جبرائیل نے کہ میرے استاد ہیں. تو جبرائیل تو جانتا ہے نا کہ یہ کون ہے، لیکن جبرائیل آج سوال یہ کر رہا ہے یا رب ومن تحت الکساء، کہ پروردگار عالم اس کساء کے نیچے موجود کون ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل بھی نہیں پہچانا کہ کون کون ہے. اب اس کی میں مثال دے دوں تاکہ میری بات میں واضح ہو جائے. تقریب ذہنی کے لیے مثال دی جاتی ہے. دیکھیں یہاں پر گلاس میں پانی رکھا ہے، جگ میں پانی رکھا ہے، ٹب میں پانی رکھا ہے. میں کہوں گلاس کا پانی دیجیے، صاحب اٹھیں گے گلاس کا پانی دے دیجیے. میں نے کہا جگ کا دیجیے، ٹب کا کہیے. اب میں ان سے کہوں کہ جائیے اس کو دریا میں پھینک دیجیے، یہ پھینک دیتے جا کے. میں نے کہہ دیتا. اب میں کہتا ہوں لائیے بھائی گلاس کا پانی. قبلہ آپ کا دماغ صحیح کام کر رہا ہے؟ کیا ہوا؟ کہ قبلہ وہ تو سمندر میں چلا گیا. اب میں تو ایسا نہیں اتنا پڑھا لکھا جتنا آپ پڑھے لکھے ہیں. مثلا میں تو تشخیص نہیں دے سکتا، آپ بھی تشخیص نہیں دے سکتے کہ اس سمندر میں گلاس کا پانی کہاں ہے، جگ کا کہاں ہے، ٹب کا کہاں ہے. تو جبرائیل بھی مجھے یہی جواب دے گا کہ جب یہ چادر تطہیر کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں، تو جب یہ ایک نور بن جاتے ہیں، تو میں نہیں پہچان سکتا کہ محمد کون ہے، علی کون ہے، فاطمہ کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے. جب یہ چادر تطہیر کے باہر آ کر الگ الگ ہو جاتے ہیں تو میں جانتا ہوں کہ یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے. کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے، فاطمہ کون ہے. اس لیے پروردگار عالم نے جب تعارف کر رہا ہے، اور جب تعارف کر رہا ہے تو کیا کہا؟ ہم فاطمہ وابوہا وبعلہا وبنوہا. میں ثابت کروں گا امام زمانے کا وجود اس حدیث کے ساتھ سے. توجہ کیجئے گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا جب یہاں پر کوئی بڑی شخصیت آپ کے موجود ہو تو تعارف کس سے ہوتا ہے؟ اعلیٰ شخصیت سے، نہ چھوٹے سے. لیکن عجیب بات ہے کہ پروردگار عالم نے جو تعارف کروایا ہے کس سے کروایا؟ ام فاطمہ تو فاطمہ سے. کیوں؟ کہ اس لیے ہم نے مرکز عصمت و طہارت فاطمہ کو بنایا. اگر فاطمہ کو مرکز عصمت و طہارت نہ بناتے
تو رشتے داری میں لگتے جوڑ، رشتے داری میں لگتے جوڑ اور لوگ جوڑ لگانے میں ماسٹر۔ توجہ کیجئے گا، لوگ ماسٹر ہیں، کیسے ماسٹر ہیں؟ کَأَنَا مَدِینَةُ الْعِلْمِ فَعَلِيٌّ بَابُهَا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو کہا فلاں صاحب کھڑکی بھی ہے، تو فلاں صاحب دروازہ بھی ہے، کوئی چھت بھی بن گیا، کوئی پرمالا بھی بن گیا ہوگا، کوئی نہ جانے کیا کیا بن گیا ہوگا، جوڑ لگایا۔ توجہ کیجئے گا، اللہ کے حبیب نے کیا کہا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کا۔ اب آپ نے کہہ رہا ہے دروازہ، میں علم کا شہر، علی اس کا، میں حکمت کا شہر، علی اس کا، میں جنت کا شہر، کا دروازہ، دروازہ کون ہے؟ علی۔ ایک نعت قبلہ پڑھتا ہے کسی بات کی ہے، سارے نبی، زور سے بولو، سارے نبی، سارے نبی، کہاں کا سوالی؟ در کا سوالی، در ہے کون؟ پہچانو، رسول نے کہا ہے جوانان جنت کے سردار بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب بوڑھے ناراض نہ ہو جائیں اس سے، یہ کیا کہتی ہے آپ نے کہا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو سنیے واقعہ، ایک ضعیف آ گئی پیغمبر کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی، کہا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ جیسے ہی نکلی بلال حبشی مل گئے، اب جب تک بلال حبشی ملے کہ کیا بات ہے، رسول کے دربار سے جو آتا خوش ہوتا ہے تو منہ لٹکا کے آ رہی ہے واپس، کہا رسول کے پاس گئی کہ ہم نے کہا جنت میں جائیں گے، رسول نے کہا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، کہا ہم تمہاری سفارش کرتے ہیں۔ بلال لے کر چلے، کہا یا رسول اللہ کیا یہ صحیح کہہ رہی ہے؟ کہا ہاں، کہا طالب جنت میں نہیں جائیں گے۔ مولانا صاحب کے پاس آئے نا، کوئی مر جائے تو مولانا صاحب نماز اور روزہ اور یہ وہ، مولانا صاحب ایک ایک چیز نکالے گا، خون بھی دینا ہے، حج نہیں گیا تو حج بھی کرنا ہے، دین ہے تو وہ بھی دینا ہے، ماشاءاللہ قبلہ نکال کے آپ کے ہاتھ پہ رکھ دے گا، ہم کہیں گے ہم نماز بخشوانے کے لیے آج سب نے قبلہ نے روزہ بھی گلے بیٹھا رکھا۔ اب جیسے ہی یہ دونوں نکلے، توجہ کیجئے گا، جیسے یہ دونوں نکلے، جیسے ہی نکلے مجھے نہیں پتا، جب بھی کوئی دربار سے منہ لٹکا کے نکلتا تھا سلمان محمدی مل جاتا تھا، سلمان محمدی مل جاتے تھے۔ سلمان کی مثال لقمان جیسی ہے، روایات میں پوری ایک گفتگو ہے۔ ایسا کہ ایک جملہ کہہ دوں، ہم علی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو خدا کی قسم ہمیں سلمان کی معرفت نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا، روایات کہہ رہی ہے، ہمیں سلمان کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جائیں علی پہلے سلمان کی معرفت حاصل کر لو، گمبر کی معرفت حاصل کر لو، ابوذر کی معرفت حاصل کر لو، پھر علی کی معرفت حاصل کرنا۔ تو ایسا کہہ رہے کہ توجہ کیجئے گا، سلمان محمد ملے، سلمان محمد ملے، کیا بات ہے کہ وہاں منہ لٹکایا ہوا ہے کہ نہ کالے جنت میں جائیں گے نہ بوڑھے جنت میں جائیں گے؟ سلمان نے کہا بالکل صحیح، تو سلمان تم بھی یہی کہہ رہے ہو؟ کہا جو رسول نے کہا وہی میں کہوں گا، میں تو در کا سوال نہیں ہوگا۔ تو سلمان اب ہمارا کیا ہوگا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ ایک مرتبہ سلمان نے کہا کہ تمہارے دلوں میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے یا نہیں ہے؟ ایک مرتبہ بلال نے کہا اے سلمان اگر ولایت دکھانے کی چیز ہو تو چیر پھاڑ کے دکھاتے کہ اس دل میں علی کی ولایت کے سوا کسی کی ولایت نہیں ہے۔ تو بس یاد رکھنا، جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی کل قیامت کے دن جب گھوڑوں پر پڑے گی جمع کر دے گی، تالوں پر پڑے گی تو گورا کر دے گی۔
علی مولا علی مولا یہ ہے جذبہ محبت، یہ ہے عشق محبت، یہ عشق اہل بیت ہے جو ہمارے رگوں میں خون جو دوڑ رہا ہے وہ عشق اہل بیت کا ہے، اور یہ علامت ہے کہ ہمارا خون پاک ہے۔ اگر نجس خون ہوتا تو بولتا نہیں، بولتا وہی ہے جو حلالی ہوتا ہے۔ ایسا میرے توجہ کیجئے گا، جھوڑ لگانے میں ماسٹر، اس لیے اللہ نے کیا مرکز بنایا؟ ہم فاطمہ کو وابوہا وبعلوہا وبنوہا، مرکز سیدہ کو بنا دیا۔ اب دیکھیں کہ مرکز جب سیدہ کو بنایا تو جوڑ نہیں ہے، اگر مرکز رسول کو بنا دیتا پروردگار عالم تو سیدہ بیٹی حسن اور حسین بیٹی کے بیٹے، یہ تو کے ہے یہ جوڑ، علی بیٹی کے شوہر جوڑ۔ اگر مولا کائنات کو مرکز بنایا جاتا سیدہ زوجہ، حسنین بیٹے، رسول بیوی کے شوہر جوڑ۔ اسی طریقے سے حسنین کو لے لیجئے، نانا یعنی امی کے ابو۔ اب آئیے مرکز بنائیے فاطمہ کو، جب مرکز بنایا پروردگار عالم نے فاطمہ کو، ہم فاطمہ تو ابوہا وبعلوہا وبنوہا، رسول باپ، علی شوہر، حسنین بیٹے، جوڑ نہیں لگا۔ جب جوڑ پروردگار عالم نے نہیں لگایا، گویا کہ پروردگار عالم بتانا چاہ رہا ہے مجھے جوڑی رشتہ داری پسند نہیں ہے، تم فاطمہ کے ہو جاؤ، میرے ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھ مل کر محمد والے محمد۔ توجہ کیجئے گا، ہم فاطمہ تو ابوہا وبعلوہا وبنوہا، فاطمہ کے کتنے بیٹے ہیں؟ دو۔ ہونا کیا چاہیے؟ عربی گرامر کے لئے مولانا بیٹھے ہوئے، قبلہ بھی بیٹھے ہوئے، ہونا کیا چاہیے؟ ابن ایک، ابنان دو، بنو کئی بیٹے، تین سے زیادہ۔ فاطمہ کے کتنے بیٹے ہیں؟ دو۔ تو ہونا تو یہ چاہیے عربی گرامر کے لیے آپ سے، ہم فاطمہ تو وابوہا وبعلوہا وابناہا، فاطمہ کے دو بیٹے، لیکن اللہ نے دو بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا، کب بنوہا فاطمہ کے بیٹے، اگر جو ہے ابناہا کہہ دیتا اور اس کے بعد آیت تطہیر کو نازل کرنا تھا تو ملا آ کر یہی کہتا بس 5 ہی پاک ہیں، لیکن اللہ نے مہر لگا دی کب بنوہا فاطمہ کے بیٹے، اب مہدی تک سارے فاطمہ کے بیٹے ہیں، جب سارے بیٹے ہیں سارے پاک ہیں۔ صلوات پڑھیں مل کر۔ عظمت فاطمہ کو پہچانی ہے کہ فاطمہ ہے کون؟ آپ جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں؟ بس آخری بات، اس کے بعد ایک دلیل تھوڑی سی میں گفتگو کروں گا اور آپ کے ذہن میں تمام کا عظمت فاطمہ کا اندازہ لگائیے، اب آپ کے جاگنے کا پتہ چلے گا۔ توجہ کیجئے گا، عظمت فاطمہ کیا ہے؟ الف سے ام ابیہا ہے فاطمہ، پھر سے بنت الہدا ہے فاطمہ، پھر سے تطہیر کی رونق ہے فاطمہ، پھر سے ثابت قدم ہے فاطمہ، جن سے جگر گوشہ مصطفیٰ ہے فاطمہ، پھر سے حور انسیہ ہے فاطمہ، پھر سے خیر النساء ہے فاطمہ، دال سے دختر مصطفیٰ ہے فاطمہ، زال سے ذریت مصطفیٰ ہے فاطمہ، رے سے رہنما ہے فاطمہ، زے سے زوجہ مرتضیٰ ہے فاطمہ، سین سے سیدہ ہے فاطمہ، سین سے شاکرہ ہے فاطمہ، سوا سے صابرہ ہے فاطمہ، ذات سے ذات حیات ہے فاطمہ، کوئی سے طاہرہ ہے فاطمہ، زاؤل کوئی سے ذلِ کبریہ ہے فاطمہ، عین سے عالمہ ہے فاطمہ، غین سے غیورہ ہے فاطمہ، پھر سے فدق کی ملکہ ہے فاطمہ، کاف سے قیامت میں سہارا ہے فاطمہ، کاف سے کوثر کی ملکہ ہے فاطمہ، لام سے لا ریب ہے فاطمہ، واو
سے واجب الاحترام ہے فاطمہ، ایسے ہادی ہے فاطمہ۔ کون کہتا ہے کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھی؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں دیکھا، کوئی ایک بیٹی دکھائی دی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں دیکھا، کوئی ایک بیٹی دکھائی دی وآت ذی القربى حقہ میں دیکھا، کوئی ایک بیٹی دکھائی دی فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم میں دیکھا، کوئی ایک بیٹی دکھائی دی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں دیکھا، کوئی ایک بیٹی دکھائی دی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر میں دیکھا، کوئی ایک بیٹی دکھائی دی جس کے احترام کے لیے رسول اٹھ جاتے ہیں، تو وہ ایک بیٹی دکھائی دیتی ہے جس کو رسول اپنی جگہ آ کر بٹھاتے ہیں، تو وہ ایک بیٹی دکھائی دیتی ہے جس کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، وہ ایک بیٹی دکھائی دیتی ہے جس کے لیے رسول نے کہا فاطمہ تیرے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے، تیرے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ وہ ایک بیٹی دکھائی دیتی ہے جس کو جہیز دیا، وہ ایک بیٹی دکھائی دیتی ہے تو یہ پکار کے کہتی ہے یہ سے یکتا ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ، سبحان رسول اللہ، علی بن ولی اللہ، بات واضح ہو گئی؟ تم فاطمہ تو بابوہا، تم فاطمہ تو بابوہا وبعلوہا وبنوہا۔ اس کے بعد آ گئی جبرائیل اتر کے آسمان سے۔ جب جبرائیل آسمان سے اتر کے آئے، جا کے نتیجے کی تپڑی میں میری بات پہ یقین نہ کیجیے گا، جب آئے اجازت مانگی، جب اجازت مانگی چادر کے اندر آ گیا، جب چادر کے اندر آئے آیت تطہیر کو پڑھا، لطف ہے بیت کا، آیت چادر کے باہر نہیں پڑی، چادر کے اندر پڑی ہے۔ کیوں؟ ایک ہے نبی کا گھر، ایک ہے نبوت کا گھر۔ آیت تطہیر نبی کے گھر میں داخل نازل نہیں ہوئی، نبوت کے گھر میں داخل نازل ہوئی ہے، اور نبوت کا گھر چادر فاطمہ سے بنا ہے، اور نبی کا گھر فاطمہ سے بنا ہے۔ یہی وجہ ہے جب آیت تطہیر کا نزول ہو گیا، ایک آنے والی آئی ام سلمہ، اور ام سلمہ نے آنے کے بعد یہ کہا کیا میں چادر کے اندر آ سکتی ہوں؟ تو اللہ کے حبیب نے کہا تم خیر پر تو ہو لیکن اہل بیت میں سے نہیں ہو۔ ایسا کہہ رہے کیونکہ مرکزی مجلس ہے، قدم گائے مولا علی ہے، تھوڑی سی تو قدم جا کر آپ پڑھیے گا خدا رہا، تھوڑی سی زیادہ نہیں 4 یا 5 منٹ، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اہل بیت کی فضیلت ہے کیا۔ لوگوں نے ازواج رسول کو شامل کرنے کی کوشش کی، دلیل قرآن سے دوں گا، باہر سے نہیں دوں گا۔ ازواج کو داخل کرنے کی کوشش کی کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت میں ازواج شامل ہو جائیں، لیکن ازواج کسی صورت میں شامل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ قرآن رٹو نہیں، پڑھو، قرآن میں تفکر کرو، قرآن میں تدبر کرو۔ قبلہ میں تمام زمائے کی بات نہیں کر سکتے، ایک زمین سے میں کام کروں گا۔ اس آیت تطہیر سے پہلے کی آیت دیکھیے، اس آیت تطہیر کے بعد کی آیت دیکھیے، اور بیچ میں جو آیت تطہیر آئی ہے اس کو دیکھیے، فقط یہ کام کرنے آتا ہے۔ کیا ہے پہلے؟ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، کیا ہے؟ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، بیوت اور کنہ جمع کا سیدھا ہے مؤنث کا، کنہ۔ پھر کیا آ گئی؟ آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم، یہ مذکر کی کیوں آ گئی؟ پھر اس کے بعد آیت ہے فی
बुयूतिकुन्ना, फिर बुयूतिकुन्ना, पहले भी बुयूतिकुन्ना, आयत तथीर के बाद भी बुयूतिकुन्ना, बीच में अनकुम। देखिए अगर कुरान किसी के पास है सूरह अहज़ाब निकाल ले, पढ़े 33वीं सूरह 33वीं आयत, 32, 33, 34 ये आयत जाकर देखिएगा। ज़माइन इन्नमा युरिदुल्लाह से पहले मुअन्नस, आयत तथीर के बाद फिर मुअन्नस, आयत तथीर में मुज़क्कर। ये क्या हो गया? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, क्या खुदा को कुरान में कुछ हो गया नाज़िल करते वक्त? ये जिब्राइल से गलती हो गई? मुमकिन ही नहीं है। ये हुआ क्या? हुआ ये जिससे मैं वाकिफ हूं कि आयत तथीर से पहले रसूल है एक और बीवियां हैं 9 औरतें एक मर्द। आयत तथीर के बाद 9 बीवियां एक मर्द। आयत तथीर को जब नाजिल किया तो क्या हुआ? एक खातून 4 मर्द। क्योंकि जिसकी तादाद ज्यादा होती है ज़मीर उस लिहाज से आती है, क्योंकि 9 बीवियां थी एक शौहर था, तो इसलिए कुन्ना कब्ज़ और बाद। इधर 4 मर्द है, रसूल है, अली है, हसनैन है, तो मर्दों की तादाद है ज्यादा, तो क्या है? अनकुम। आप इंशाल्लाह नहीं भूलेगी। अब जाकर बहस मुबाहिसा कीजिएगा। अब जाकर ये क्या हो गया? अच्छा फिर बुयूत, बैत की जमा बुयूत, 9 बीवियां 9 कमरे 9 घर। आयत तफसीर में क्या है? अहलल बैत एक। ये क्या हो गया? बुयूत बीच में बैत, यानी पहले 9 बीवियां 9 कमरे 9 घर, बाद में 9 बीवियां 9 घर। अब जो बैत बना है वो चादर फातिमा का बना है, तो एक ही घर है, तो मरकज़ इस्मत व तहारत है, उसे फातिमा कहते हैं। मजलिस खत्म हो गई। ये तो कुरान में। इस आयत के नाज़िल होने के बाद अहले सुन्नत से जाकर पूछेगा, कम अज कम अगर नकल किया तो 3 महीने अल्लाह का हबीब इस आयत के नाज़िल होने के बाद 6 महीने 9 महीने 18 महीने, मैं सबसे कम ले रहा हूं 3 महीने। इस आयत के नाज़िल होने के बाद अल्लाह का हबीब दर फातिमा पर आते और आने के बाद कहते अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नुबुव्वह इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिरा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। कितने महीने? 3 कम से कम। किसके दर पर? फातिमा के घर पर, दरवाजे पर। किसी और बीवी के लिए मिलता है? बताओ। फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि अज़वाज शामिल नहीं है। रसूल का अमल बता रहा है कि अज़वाज नहीं है, ये है बस। लेकिन उस दर को रसूल के बाद क्या किया? जिस दर पर आकर रसूल रुक जाते हैं, सलाम करते हैं, रसूल की रहलत के बाद उस दरवाजे को आग लगा दी। क्या उम्मत ने सिला दिया रसूल के कलमे पढ़ने का? हाँ ज़ादारो आज शब अरबईन है ना, कारवान आ रहे हैं, यहाँ पर लोग आ रहे हैं पैदल चलते हुए। और कल मोमिन की निशानी में से एक निशानी ज़ियारत अरबईन पढ़ना है। कल आप इंशाअल्लाह ज़ियारत अरबईन की तिलावत करेंगे सूरज निकलने के बाद।
ज़ियारत की रात है आज। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। मौला हम सब की तरफ से हमारा सलाम आखिर कबूल कीजिए। जिंदा रहे तो आइंदा साल, और अगर जिंदा ना रहे तो ये हमारा सलाम आखिर है। हाँ ज़ादारो, हुसैन कितनी मोहब्बत करते हैं अपने ज़ाहिर से भी, और जो मजालिस से हुसैन में आता है, जो उनकी खिदमत करता है, क्या हुसैन जो है क्या कहते हैं, तवज्जो कीजिएगा। मुल्ला अब्बास चाबूश इस्फहान का रहने वाला है, बहुत मुख्तसर करूँगा, इस्फहान का रहने वाला है। करबला ज़ियारत के लिए लोगों को लेकर जाता है। एक साल जमा हो गए और मुल्ला अब्बास चाबूश करबला चले हमें लेकर, तो किस्मत वाले करबला जाते हैं। मेरी किस्मत कहाँ कि मैं करबला जाऊँ। तो मुल्ला अब्बास चाबूश जवान जमा हुए हैं, हम करबला जाना चाह रहे हैं, रास्ता तुम्हें इल्म है, हमारे साथ चलो, सारा खर्चा हमारा। मुल्ला अब्बास चाबूश खुश हो गया। उस जमाने की बात, अल-मुख्तसर करबला पहुंचे, शब जुम्मा। मुल्ला अब्बास कहते हैं जवानों से कि होटल में सामान रखो, और एक मुख्तसर ज़ियारत करके आते हैं कि जो शब जुम्मा है, शब ज़ियारत इमाम हुसैन है। ज़ियारत करते हैं, एक मुख्तसर समूह पढ़ेंगे और आ जाएंगे। आप लोग थके हो, कल इंशाल्लाह तफसील से ज़ियारत करेंगे। जवानों ने कहा मुल्ला अब्बास चाबूश जैसे आपकी मर्जी, सामान रखा लेकर चले, नमाज पढ़ी, ज़ियारत पढ़ी, नोहा पढ़ा, वापस आ गए होटल में। जैसे ही होटल में आए ना, मुल्ला अब्बास चाबूश कहते हैं मैं ख्वाब और बेदारी के आलम में था, इतने में तक बात हुआ। मैं उठा, मैंने कहा कौन? कि मैं हुसैन का कासिद हूँ। एक मरतबा जैसे ही कहा ना मैं हुसैन का कासिद हूँ, मुल्ला अब्बास का आगोश कहते जल्दी से मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने कहा क्या बात है? का तैयारी करो, हुसैन आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तैयारी पकड़ो, हुसैन आ रहे हैं। कहा मौला हुसैन से कहिए मौला हम थके हुए थे इसलिए जल्दी आ गए, आप ना आइए, हम आ रहे हैं। नहीं, मौला ने कहा हम आ रहे हैं। अज़हर ये कहता है मैंने जवानों को उठाया, और जब जवानों को उठाया ना तो एक मरतबा कासिद ने फिर आवाज़ दी, हुसैन तशरीफ ला रहे हैं। मुल्ला अब्बास चाबूश कहते हैं कि जैसे ही इमाम हुसैन तशरीफ लाए मैं कदमों में गिर गया, और जब मैं कदमों में गिरा, मौला कोई गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा, मौला आपने जहमत क्यों की, मौला मुझे बुला लेते, हमें बुला लेते, हम आ जाते। जानते हुसैन ने क्या कहा? इमाम हुसैन ने कहा जो मेरी ज़ियारत को आता है मैं उसकी ज़ियारत को जाता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको करबला की ज़ियारत नसीब कराए, और अभी बैठे बैठे ही ज़ियारत का सवाब हासिल करें। कहिए अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, मौला हमारा सलाम कबूल कीजिए। अज़ादा शब अर्बईन है, मौला हमारा सलाम हो आप पर, करबला वालों हमारा सलाम हो आप पर। एक मरतबा जब हुसैन ने कहा जो हमारी ज़ियारत को आता है हम उसकी ज़ियारत को जाते हैं। उसके बाद जो अफराद यहाँ पर काम कर रहे हैं, अंजुमन वाले इमामी वाले काम कर रहे हैं, दीगर अफराद काम कर रहे हैं, और आप खिदमत कर रहे हैं। अज़हर एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा मुल्ला अब्बास चाबूश इस्फहान में शब जुम्मा तुम्हारे वहाँ बारगाह में मजलिस होती है। कहा मौला हर शब जुम्मा होती है। कब वहाँ पर एक ज़ईफ है जो मजलिस के अंदर आकर नहीं बैठता। कहा मौला वो अज़ादारों की जूतियाँ सीधी करता है। कहा मौला ऐसे ही है कि जब जाओ ना इस्फहान मेरा सलाम कह देना। अल्लाह पर जो भी अज़ादारों की खिदमत कर रहा है हुसैन सलाम कहलवा रहा है। अब जब खिदमत करना ना अज़ादारों की तो ये याद रखना कहीं से हुसैन के सलाम की आवाज़ तो नहीं आ रही, कहीं से कोई कह तो नहीं रहा हुसैन तुम्हें सलाम कहलवा रहे हैं। अज़हर एक मरतबा जब ये कहा ना उसके बाद एक मरतबा कहा मुल्ला अब्बास चाबूश जब कभी करबला दोबारा आओ और शब जुम्मा हो और मेरा रोज़ा हो तो अली अकबर के मसाइब नहीं पढ़ना, अली अकबर के मसाइब ना पढ़ना। एक मरतबा मुल्ला अब्बास चाबूश ने कहा मौला कोई मिसरा गलत था, कोई बंद गलत था, कोई लफ्ज़ गलत था, मौला मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आइंदा मैं वो नहीं पढ़ूंगा, मेरी इस्लाह फरमा देंगे। अब मुल्ला अब्बास चाबूश की वजह नहीं है, शब जुम्मा मेरी माँ बकी छोड़कर मेरी ज़ियारत को आती है। अल्लाह शब जुम्मा मेरी माँ बकी छोड़कर मेरी ज़ियारत को आती है। मुल्ला अब्बास चाबूश जब से तुमने अली अकबर के मसाइब पढ़े हैं ना मेरी माँ ने बाल को परेशान किया हुआ है और मेरी माँ मातम कर रही है। मुल्ला अब्बास चाबूश मुझे अपनी माँ की हालत जदा
जाकुम रब्बुकुम अज़ादारो, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। बस अज़ादारो वो मरहला आ गया कि जिंदान से रिहाई मिल रही है। कैसे रिहाई मिल रही है कि जब ज़ौजाए यजीद जो दरबार आई है ना कैद खाने में, जब कैद खाने में आई है तो उसको पता चला है कि ये कोई आम कैदी नहीं है, बागी नहीं है, ये तो मेरी आका ज़ाती सानी ज़हरा है। वो जो सर है कोई किसी बागी का नहीं, हुसैन का सर है। और लोगों को भी पता चल गया है। हज़रत एक मरतबा यजीद ने सैयद सज्जाद को बुलाया। जब बुलाया ना एक मरतबा पैगाम जब पहुंचा है कैद खाने में, तो सानिया ज़हरा ने कहा बेटा अकेला नहीं जाने दूंगा, अकेला नहीं जाने दूंगी, ना जाने इसके इरादे क्या हैं, बेटा सज्जाद मैं तेरे साथ चलूंगी। एक मरतबा सैयद साजिदीन ने कहा कि अम्मा आज कुछ नहीं होगा, मुझे अकेला बुलाया है, जाने दो मैं भी आता हूँ। अज़ादर यहाँ से सानिया ज़हरा इंतजार कर रही है इमाम का। अज़ादर यहाँ से इमाम सज्जाद वहाँ पहुँचे। जब पहुँचे एक मरतबा यजीद ने कहा कि ये मैंने नहीं किया, फलाने ने किया, जो कर सकता था कहा, और उसके बाद कहा हमने तुमको आज़ाद कर दिया, जहाँ जाना चाहते हो तुम्हारी मर्जी, जहाँ रहना चाहो यहाँ रहो, अगर मदीना जाना चाहते हो तो हम मदीना पहुँचा देंगे। अज़ादर एक मरतबा सैयद साजिदीन ने कहा मैं फैसला नहीं कर सकता, अपनी फूफी अम्मा से पूछ कर आता हूँ। अज़ादर फूफी अम्मा इंतजार कर रही थी। जैसे ही बेटा सज्जाद को देखा ना गलाए गले में बाय डाली, बेटा सज्जाद सैफ तो है, फूफी अम्मा रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई, यहाँ रहना चाहती है कि मदीना। एक मरतबा सानिया ज़हरा ने कहा मदीना जाना चाहती हूँ, लेकिन बेटा सज्जाद पहले यजीद से कहो मैंने अभी तो अपने 72 का मातम नहीं किया, पहले यहाँ पर फर्शी अदा हमारे बिछवा दे, हम यहाँ पर पुरसा ले लेंगे, पहले भाई पर गिरिया कर ले। और बेटा सज्जाद उनसे कहना कि जो लूटे हुए तबर्रुकात है ना वो हमारे वापिस किए जाए। अज़ादार उसके बाद हम मदीना जाएंगे। बस अज़ादार यजीद को पैगाम पहुँचा दिया। जब पैगाम पहुँचा दिया घर मिला, अलम लगा दिया गया, सिया लिबास लेके तन हो गए। सानिया ज़हरा पुरसा लेने के लिए बैठ गई। अज़ादार अपने पुरसा लेने के लिए बैठी। अब सर आना शुरू हुए, जैसे ही सर आना शुरू हुए तो एक मरतबा लिए कमर का सर आया, तो अज़ादार ने बढ़ के कमर का सर ले लिया। अज़ादार जिसका सर आ रहा है तमाम बीवियां ले रही है। एक मरतबा एक सर आया जिसको तमाम बीवियों ने लिया, वो किसी और
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى الله وإنا إليه راجعون